یہ 1999 کی بات ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے ADC نے انہیں بتایا کہ انڈیا کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کا فون آیا ہے، وہ آپ سے فوراً بات کرنا چاہتے ہیں۔ نواز شریف فون پر آئے تو واجپئی جی نے ان سے کہا، ایک طرف تو آپ لاہور میں گرم جوشی سے استقبال کر رہے تھے، لیکن دوسری طرف آپ کی فوج کارگل میں ہماری سرزمین پر قبضہ کر رہی تھی۔ نواز شریف نے جواب دیا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا مجھے کوئی علم نہیں، مجھے کچھ وقت دیں، میں اپنے چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرویز مشرف سے بات کر کے آپ کو فوراً بتاتا ہوں۔ ٹیلی فون پر گفتگو ختم ہونے سے پہلے واجپئی جی نے نواز شریف سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس شخص سے بات کریں جو میرے پاس بیٹھے ہیں اور میری اور آپ کی گفتگو سن رہے ہیں۔ نواز شریف نے فون پر جو آواز سنی اسے نہ صرف وہ بلکہ پورا برصغیر پہچانتا تھا۔ یہ آواز نسل در نسل انڈین اور پاکستانی فلمی شائقین کے دلوں پر راج کرنے والے دلیپ کمار کی آواز تھی۔ دلیپ کمار نے کہا، میاں صاحب، ہمیں آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ جب بھی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تناؤ پیدا ہوتا ہے تو ہندوستانی مسلمانوں کی صورتحال بہت پیچیدہ ہو جاتی ہے اور انہیں اپنے گھروں سے باہر جانے میں مشکل پیش آتی ہے۔ صورتحال پر قابو پانے کے لیے کچھ کریں۔ امیتابھ بچن کا کہنا ہے کہ جب وہ الہ آباد میں پڑھ رہے تھے تو انہوں نے گنگا جمنا فلم بار بار دیکھی تھی۔ امیتابھ دیکھنا چاہتے تھے کہ ایک پٹھان جس کا اتر پردیش سے دور دور کا بھی تعلق نہیں، وہ کس طرح وہاں کی بولی کو مکمل پرفیکشن کے ساتھ بولتا ہے۔ بعد میں دونوں نے ایک ساتھ رمیش سپی کی فلم شکتی میں کام کیا۔ ان کے کمپیٹیٹر یا رائیول اور بچپن کے جگری دوست راج کپور نے شکتی دیکھنے کے بعد بنگلور سے انہیں فون کر کے کہا، لاڈے، آج فیصلہ ہو گیا، تم آج تک کے سب سے عظیم اداکار ہو۔ یہ عظیم اداکار دلیپ کمار تھے۔ ویسے اپنے لڑکپن میں دلیپ کمار بہت شرمیلے تھے۔ انہی دنوں دلیپ کمار اور راج کپور دونوں ممبئی کے خالصہ کالج میں پڑھتے تھے۔ دلیپ کمار نے بتایا کہ راج کپور دکھنے میں بہت خوبصورت تھے اور کالج میں بہت مشہور تھے، خاص طور پر لڑکیوں میں۔ اس کے اپوزٹ دلیپ کمار خود کو ایک ایوریج لکس والا شرمیلا سا ایک عام لڑکا سمجھتے تھے۔ دلیپ کمار بتاتے ہیں کہ راج کپور نے ٹھان لیا تھا کہ وہ میرے شرمیلے پن کو دور کر کے رہیں گے۔ اسی مقصد سے ایک بار وہ مجھے کولابا میں سیر کے بہانے لے گئے۔ ہم نے ٹانگے کی سواری کی۔ اچانک راج کپور نے ٹانگے والے کو روکا۔ وہاں دو پارسی لڑکیاں کھڑی تھیں۔ راج نے ان سے گجراتی میں بات کی اور پوچھا کہ کیا ہم آپ کو کہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ وہ لڑکیاں ٹانگے پر چڑھ گئیں۔ دلیپ کمار کہتے ہیں کہ اس وقت میری تو سٹی پٹی گم ہو گئی تھی۔ راج اور وہ لڑکیاں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ ایک لڑکی میرے پاس بیٹھ گئی۔ میں بری طرح گھبرایا ہوا تھا۔ دراصل یہ راج کا طریقہ تھا کہ میں خواتین کے سامنے کیسے گھبرانا بند کروں۔ ایسے اور بھی بہت سے قصے ہیں، لیکن راج کبھی کسی طرح کی بدتمیزی یا بے حیائی نہیں کرتے، وہ صرف شیطان تھے۔ کسے پتا تھا یہ شرمیلا سا لڑکا بھارت کے فلمی دیوانوں کو خاموشی کی ایک نئی زبان سکھا دے گا، اور اس لڑکے کی ایکسپریشن سے بھری ایک نگاہ وہ سب کچھ کہہ جائے گی جس کو کئی صفحات پر لکھے ڈائیلاگز بھی کہنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ دلیپ کمار، راج کپور اور دیو آنند کو بھارتی فلمی دنیا کی ٹرائنگل کہا جاتا ہے، لیکن جتنی رنگا رنگی اور ورسٹائلٹی دلیپ کمار کی اداکاری میں تھی اتنی شاید ان دونوں کی اداکاری میں نہیں دیکھی گئی۔ دلیپ کمار کی ریئل لائف بھی کسی فلمی سٹوری سے کہیں کم نہ تھی۔ دراصل دلیپ کمار کے والد کا فروٹس کا بزنس تھا اور اکثر کاروباری خاندانوں کی طرح چھوٹی عمر میں ہی دلیپ کمار کو اپنے خاندانی کاروبار میں شامل ہونا پڑا، اور ابھی ان کا وہ وقت تھا کہ ان دنوں انہیں کاروباری شخصیت محمد سرور خان کے بیٹے یوسف خان کے طور پر جانا جاتا تھا۔ ایک دن یوں ہی کسی بات پر دلیپ کمار کی ان کے والد کے ساتھ بحث ہو گئی اور اب دلیپ کمار خود اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے مقصد سے پونا شہر چلے گئے۔ ان کی انگلش کافی اچھی تھی، اس لیے انہیں پونے میں برٹش آرمی کی کینٹین میں ایک اسسٹنٹ کی نوکری مل گئی۔ انہی دنوں کینٹین میں ان کے تیار کردہ سینڈوچ کافی مشہور ہو گئے تھے۔ یہ آزادی سے پہلے کا دور تھا اور ابھی ملک پر انگریزوں کا راج تھا۔
उन्हीं दिनों दिलीप कुमार ने पुणे में तकरीर की कि इंडिया की आजादी की जंग जायज है और बरतानवी हुक्मरान गलत हैं। फिर क्या था, बरतानवी मुखालिफ तकरीर के लिए दिलीप कुमार को जेल भेज दिया गया, जहां आजादी के बहुत से सिपाही पहले से कैद थे। जेल में रहते हुए उनके अंदर का हीरो जागा और उन्होंने सत्याग्रह तहरीक के कैदियों की हिमायत में भूख हड़ताल शुरू कर दी। लेकिन फिर खुशकिस्मती से अगली सुबह दिलीप कुमार की जान पहचान वाला एक मेजर जेल में आया और उन्हें रिहा करवा के अपने साथ ले गया। दिलीप कुमार उस पल को हुब्बुल वतनी के जज्बे से याद करते हुए कहते हैं कि तब मैं भी एक कट्टर गांधी वाला सत्याग्रही बनकर जेल से निकला था। दिलीप कुमार मुंबई वापस आ गए और फिर से वालिद साहब के कारोबार में हाथ बटाने लगे। फिर एक बार उनके वालिद ने नैनीताल में सेब का बाग खरीदने उन्हें भेजा। दिलीप कुमार 1 रुपए बयाना देकर उनसे सौदा कराए। उन्हें अपने कारोबारी माइंड के लिए वालिद साहब से खूब शाबाशी हासिल हुई। फिर एक वक्त ऐसा आया कि एक बार ब्रिटिश आर्मी कैंट में लकड़ी से बने बेड सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार को दादर जाना पड़ा। तो इसी मकसद से वो चर्च गेट स्टेशन पर खड़े लोकल ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। उन्हें वहां अपनी जान पहचान वाले माहिर नफ्सियात डॉक्टर मसानी मिल गए। मसानी बॉम्बे टॉकीज की मालिकन और अदाकारा देविका रानी से मिलने जा रहे थे। उन्होंने यूसुफ खान से कहा कि चलो, क्या पता तुम्हें वहां कोई काम मिल जाए। पहले तो यूसुफ ने मना कर दिया, लेकिन किसी फिल्मी स्टूडियो को पहली बार देखने के चक्कर में वो उनके साथ हो लिए। बॉम्बे टॉकीज उस दौर का सबसे कामयाब प्रोडक्शन हाउस था। उसकी मालिकन देविका रानी फिल्म स्टार होने के साथ साथ एक जिद्दत पसंद खातून भी थी। दिलीप कुमार इस वाक़े को ऐसे याद करते हैं कि जब वो लोग देविका रानी के कैबिन में पहुंचे तो देविका उन्हें बहुत ग्रेसफुल खातून लगी और इसी दौरान डॉक्टर मसानी ने दिलीप कुमार का तारुफ करवाते हुए देविका रानी से उनके लिए काम की बात की। देविका रानी ने डॉक्टर साहब से पूछा कि क्या उन्हें उर्दू जुबान आती है, और इस बात का जवाब देने की बजाय डॉक्टर मसानी ने उन्हें यूसुफ खान के खानदान के पेशावर से दिल्ली पहुंचने और फलों के कारोबार के बारे में सब कुछ बता डाला। इसके बाद देविका रानी ने यूसुफ से पूछा कि क्या वो अदाकार बनना चाहेंगे। इस सवाल के साथ ही उन्होंने यूसुफ को 1250 रुपए माहाना की नौकरी की ऑफर कर दी। डॉक्टर मसानी ने दिलीप कुमार को इशारा किया कि वो इसे कबूल कर लें, लेकिन यूसुफ खान ने देविका रानी की ऑफर को शुक्रिया अदा करते हुए टाल दिया और कहा कि ना ही उनके पास काम का तजर्बा है और ना ही सिनेमा की समझ। तब देविका रानी ने उनसे पूछा, तुम फलों के कारोबार के बारे में कितना जानते हो? जवाब में यूसुफ खान ने कहा, जी मैं सीख रहा हूँ। देविका रानी ने उनसे कहा कि तुम फलों के कारोबार और उनकी काश्त के बारे में सीख रहे हो तो ऐसे ही फिल्म मेकिंग और एक्टिंग भी सीख ही लोगे। साथ ही देविका ने यह भी कहा, मुझे एक नौजवान, गुड लुकिंग और एक पढ़े लिखे अदाकार की जरूरत है। मुझे तुम में एक अच्छा अदाकार बनने की काबिलियत नजर आ रही है। सन 1943 में 1250 रुपए कितनी बड़ी रकम होती थी, इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि पहले दिलीप कुमार को लगा कि ये रकम उनकी एनुअल तनख्वाह होगी। लिहाजा उन्होंने डॉक्टर मसानी से दोबारा पूछने को कहा और जब मसानी ने उन्हें दोबारा पूछकर बताया तब जाकर दिलीप कुमार को यकीन हुआ और इस तरह वो उस नौकरी को हाँ कहकर बॉम्बे टॉकीज के ऑफिशियल हीरो बन गए। बॉम्बे टॉकीज में उन्हें अदाकार शशिधर मुखर्जी और अशोक कुमार के अलावा दीगर मशहूर अदाकाराओं को देखकर अदाकारी की बारीकियां सीखने को मिली। उन्हें हर रोज सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक स्टूडियो में मौजूद होना होता था। एक रोज जब वो स्टूडियो पहुंचे तो पैगाम मिला कि देविका रानी उन्हें अपने दफ्तर में बुला रही हैं। दफ्तर दाखिल होते ही देविका ने अपनी शानदार अंग्रेजी में कहा, यूसुफ, मैं तुम्हें एक्टर के तौर पर जल्द अज जल्द लॉन्च करना चाहती हूँ और इसलिए तुम्हारा एक स्क्रीन नेम होना चाहिए, ऐसा नाम जिससे दुनिया तुम्हें पहचानेगी और लोग तुम्हारी रोमानी इमेज को उससे जोड़ कर देखेंगे। मेरे ख्याल में दिलीप कुमार एक अच्छा नाम है। जब मैं तुम्हारे नाम के बारे में सोच रही थी तो ये नाम अचानक मेरे जहन में आया। तुम्हें ये नाम कैसा लगा? ये सुनकर यूसुफ की तो बोलती बंद हो गई। वो नई शनाख्त के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। फिर भी उन्होंने देविका रानी से कहा, ये नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या नाम बदलना वाकई जरूरी है? देविका रानी ने दिलीप कुमार से मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसा करना अक्लमंदी होगी। उन्होंने कहा, मैं काफी सोच समझकर इस नतीजे पर पहुंची हूं कि तुम्हारा स्क्रीन नेम होना जरूरी है। देविका रानी ने उनसे कहा कि वो फिल्मों में उनका एक तवील और कामयाब करियर तस्वुर कर रही हैं। ऐसे में स्क्रीन के लिए नाम रखना अच्छा होगा और इससे सेकुलर अपील भी होगी।
حالانکہ یہ ہندوستان کی آزادی کے پہلے کا دور تھا اور اس دور میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان کسی قسم کی کڑواہٹ نہیں تھی، لیکن چند برسوں کے اندر ہندوستان کی انڈیا اور پاکستان میں تقسیم ہو گئی۔ لیکن دیوکا رانی کو بازار کی اچھی سمجھ تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ کسی برانڈ کے لیے لوگوں کے درمیان اس کی ایکسیپٹنس ہونا ضروری ہے۔ حالانکہ اس دور میں صرف ایسا نہیں تھا کہ صرف مسلم اداکاروں کو ہی اپنا نام بدل کر کوئی اسکرین نیم رکھنا پڑ رہا تھا۔ دلیپ کمار سے پہلے دیوکا رانی اپنے شوہر ہیمانشو رائے کے ساتھ مل کر 1936 میں فلم اچھوت کنیا کے لیے کمد لال گانگولی کو اشوک کمار کے طور پر لانچ کر چکی تھی۔ 1943 میں اشوک کمار کی فلم قسمت سپر ڈوپر ہٹ ہوئی تھی۔ اس فلم کی کامیابی نے اشوک کمار کو دیکھتے ہی دیکھتے سپر سٹار بنا دیا تھا۔ اشوک کمار انڈین سینما کے پہلے کمار تھے۔ ایسے میں یہ بھی ممکن ہے کہ قسمت فلم کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے یوسف خان کے لیے اسکرین نیم جب دیوکا رانی نے سوچا تو سر نیم کے طور پر کمار کا ہی خیال آیا ہوگا۔ حالانکہ اس وقت دلیپ کمار کو یہ بات معلوم نہیں تھی۔ یہ اور بات ہے کہ ان دنوں وہ اشوک کمار کے ساتھ کئی گھنٹے گزارا کرتے تھے اور انہیں اشوک کمار بھیا کہا کرتے تھے۔ وہ دیوکا رانی کے دلائل سن کر راضی تو ہو گئے، لیکن انہوں نے مزید غور کرنے کے لیے ان سے وقت مانگا۔ دیوکا رانی نے کہا، ٹھیک ہے، سوچ کر بتاؤ، لیکن ذرا جلدی بتانا۔ دیوکا رانی کے کیبن سے نکل کر وہ اسٹوڈیو میں کام کرنے جا رہے تھے، لیکن ان کے ذہن میں دلیپ کمار کا نام ہی چل رہا تھا۔ اسی کشمکش میں ششیدر مکھرجی نے ان سے پوچھا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ یوسف خان نے دیوکا رانی سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں انہیں بتایا۔ ایک منٹ ٹھہر کر انہوں نے یوسف سے کہا، میرے خیال میں دیوکا ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ انہوں نے جس نام کا مشورہ دیا ہے اس پر راضی ہونا تمہارے فائدے کی بات ہے۔ یہ بہت ہی اچھا نام ہے۔ یہ بات اور ہے کہ میں تمہیں یوسف نام سے ہی جانتا رہوں گا۔ ان کے اس مشورے پر یوسف خان نے فلمی نام کے طور پر دلیپ کمار کے نام کو قبول کر لیا۔ اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس نام کی وجہ سے ان کے پرانے خیالوں والے والد کو ان کے اصلی پیشے کا پتہ نہیں چل پاتا۔ فلم والوں کے بارے میں ان کے والد کی رائے بہت اچھی نہیں تھی اور وہ ان کو نوٹنکی والا کہہ کر مذاق اڑاتے تھے، اور پھر اس طرح ان کی پہلی فلم جوار بھاٹا کی شوٹنگ شروع ہو گئی۔ سن 1944 میں ریلیز ہونے والی اس فلم کے ساتھ ہی دلیپ کمار نے انڈین فلموں کی تاریخ میں اہم صفحہ رقم کر دیا۔ حالانکہ ان کی پہلی فلم فلاپ ہو گئی۔ جوار بھاٹا کی ریلیز پر اس دور کی مقبول میگزین فلم انڈیا کے ایڈیٹر بابو راؤ پٹیل نے لکھا تھا، فلم میں لگتا ہے کسی کمزور اور بھوکے نظر آنے والے شخص کو ہیرو بنا دیا گیا ہے۔ لیکن لاہور سے نکلنے والی میگزین سنے ہیرالڈ کے ایڈیٹر بی آر چوپڑا، جو بعد میں بہت بڑے فلم ساز بنے، دلیپ کمار کی صلاحیت کا اندازہ لگا چکے تھے۔ انہوں نے اس فلم کے بارے میں لکھا، دلیپ کمار نے جس طرح اس فلم میں مکالموں کی ادائیگی کی ہے وہ انہیں دیگر اداکاروں سے جدا کرتی ہے۔ پہلی فلم بھلے نہ چلی ہو، لیکن دیوکا رانی کے اندازوں کے مطابق دلیپ کمار کا ستارہ بلندیوں پر پہنچ کر روشن ہوتا رہا، اور کمار سرنیم کا ایسا جادو چلا کہ دیکھتے ہی دیکھتے انڈین فلموں میں کمار نام والے اداکاروں کی بھرمار ہو گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اپنے پورے کریئر میں صرف ایک بار دلیپ کمار نے ایک مسلم کردار ادا کیا، اور وہ بھی کہ آصف کی فلم مغل اعظم میں۔ دلیپ کمار نے مجموعی طور پر 63 فلمیں کی اور ہر کردار میں پوری طرح ڈھل گئے۔ فلم کوہ نور میں ایک نغمے میں ستار بجانے کے رول کے لیے انہوں نے سالوں تک استاد عبد الحلیم جعفر خان سے ستار بجانا سیکھا۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ایک بار دلیپ کمار نے کہا تھا، صرف یہ سیکھنے کے لیے کہ ستار پکڑا کیسے جاتا ہے میں نے سالوں تک ستار بجانے کی ٹریننگ لی، یہاں تک کہ ستار کی تاروں سے میری انگلیاں تک کٹ گئی تھیں۔ اسی طرح نیا دور بننے کے دوران بھی انہوں نے تانگا چلانے والوں سے تانگا چلانے کی باقاعدہ تربیت لی۔ یہی وجہ تھی کہ معروف ہدایت کار اور فلم ساز ستیہ جیت رائے نے انہیں بہترین میتھڈ اداکار کا لقب دیا تھا۔ مغل اعظم کے بعد جس فلم میں دلیپ کمار نے سب سے زیادہ نام کمایا وہ تھی گنگا جمنا۔ یہ وہ دور تھا جب ہندوستان میں بچہ بچہ ان کا فین تھا۔ لڑکیاں تو انہیں دیکھتے ہی اپنا ہوش کھو دیتی تھی۔ نہ صرف ہندوستانی عوام بلکہ بھارت کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو بھی ان کے فین تھے، اور اکثر پنڈت جی اور دلیپ کمار کی ملاقات بھی ہوتی رہتی تھی۔ ایسے ہی ایک دفعہ اندرا گاندھی، دلیپ کمار اور پنڈت جواہر لال نہرو ایک ساتھ بیٹھے تھے
تو اس دوران اندرا گاندھی نے دلیپ کمار پر تنقید کا نشتر چھوڑتے ہوئے کہا کہ میں نے دنیا گھومی ہے، ہر قسم کی آرٹ کو دیکھا ہے، لیکن دلیپ کمار تمہاری فلمز میں مجھے کوئی ہندوستانیت نہیں ملتی۔ اندرا گاندھی نے طنز میں پوچھا کہ کیا تم لوگوں کو فلم سازی کی کوئی سمجھ نہیں ہے؟ ادھر دلیپ کمار چپ چاپ ان کی یہ تنقید سنتے رہے، اور جب 10-15 منٹ گزر گئے اور اندرا گاندھی کی تنقید ختم ہی نہ ہوئی تو دلیپ کمار بولے، دیکھیے ابھی ہمارا ویسٹ کنٹریز کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک ابھرتی ہوئی اکانومی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ابھی ہمیں اپنے اندر کافی قسم کے سدھار لانے کی ضرورت ہے۔ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے انہوں نے واپس اندرا گاندھی پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ آپ بھی تو پچھلے 15 منٹ سے مجھے یہ ہندوستانیت کا لیکچر انگریزی میں ہی دے رہی ہیں۔ یہ بات بول کر دلیپ کمار خاموش ہو گئے، اور پھر جواہر لال نہرو خاموشی توڑتے ہوئے بولے کہ دلیپ، تم نے بالکل صحیح جواب دیا، اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو اس سے بھی سخت الفاظ استعمال کرتا۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ وہ زندگی کے تقریباً ہر ایسپیکٹ سے ایک مکمل جینٹل مین تھے، اور جیسے انہوں نے فلموں میں کئی محبتیں کی، اسی طرح ان کی حقیقی زندگی میں بھی سب سے مشہور محبت مدھوبالا سے تھی۔ اس محبت کے آغاز میں گلاب کے ایک پھول کا بہت اہم کردار تھا۔ مدھوبالا نے اس دور میں عشق کے لیے مقبول ذریعہ لو لیٹر کے ساتھ یہ گلاب دلیپ کمار کو ان کے میک اپ روم میں بھیجا تھا۔ اس لیٹر پر لکھا تھا، اگر مجھ سے محبت کا اقرار ہو تو اس گلاب کو قبول فرمائیں۔ دلیپ کمار کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری اور انہوں نے گلاب اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ مدھوبالا کی طبیعت میں زبردست رومانیت اور نو عمری کا ایک انوکھا امتزاج تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہیں۔ مدھوبالا کی پیدائش 14 فروری 1933 کو ہوئی تھی، اور یہ دن ویلنٹائن ڈے یعنی یوم محبت کے طور پر دنیا میں منایا جاتا ہے۔ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تب مدھوبالا کی عمر بمشکل 17 برس کی تھی۔ مدھوبالا دلیپ کے ساتھ رشتے کے بارے میں بہت سنجیدہ تھی۔ اس عشق میں وہ دیوانگی کی حد تک مبتلا تھی۔ اس محبت کی ابتدا بے شک مدھوبالا نے کی ہو، لیکن دلیپ کمار کی دیوانگی بھی کسی طرح کم نہ تھی۔ ان کے لیے مدھوبالا کے بغیر ایک دن بھی گزارنا تقریباً ناممکن ہو چکا تھا۔ حالت یہ تھی کہ وہ اپنی فلم کی شوٹنگ چھوڑ کر وہاں پہنچ جاتے جہاں مدھوبالا کی شوٹنگ چل رہی ہوتی۔ مدھوبالا کے والد عطا اللہ خان انتہائی سخت مزاج انسان تھے، اپنی بیٹی پر ہر وقت بڑی سخت نگرانی رکھتے تھے۔ فلمی دنیا کے تمام مردوں کا کردار ان کے لیے شک کے دائرے میں تھا۔ دلیپ کمار بھی اس دائرے سے باہر نہ تھے، لیکن پھر بھی دلیپ کمار کی کاوشوں کی وجہ سے بات یہاں تک جا پہنچی کہ ان دونوں کے رشتے کو ایک رسمی شکل دی جا سکے۔ مدھوبالا کی بہن کے مطابق ان کی منگنی بھی ہو گئی۔ دلیپ کمار کی بڑی بہن سکینہ آپا مدھوبالا کے گھر رسمی طور پر دوپٹے لے کر بھی پہنچی تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور ایک دن یہ بنی بنائی بات اچانک بگڑ گئی۔ اس جوڑی نے ترانہ کے بعد 1952 میں سنگ دل اور 1954 میں امر نامی فلموں میں ایک ساتھ لیڈ رول ادا کیے تھے۔ کہ آصف کی فلم مغل اعظم جو ریلیز بھلے ہی 1960 میں ہوئی، لیکن اس کی شوٹنگ 50 کے عشرے سے ہی چلتی آ رہی تھی۔ ان فلموں کی شوٹنگ کے دوران ہی دلیپ کمار کے ذہن میں عطا اللہ خان کے لیے ناپسندیدگی کا عجب سا جذبہ پیدا ہو چکا تھا۔ اس کی وجہ تھی خان صاحب کا مدھوبالا کی زندگی میں قدم قدم پر دخل اندازی کرنا۔ شوٹنگ کے دوران بھی ان کی مداخلت سے ڈائریکٹرز پریشان ہو جاتے تھے۔ کہ آصف تو خان صاحب سے اتنے پریشان ہو گئے کہ انہیں سیٹ سے دور رکھنے کے لیے اپنے ایک PRO دوست تارک گاندھی کی مدد لی اور خان صاحب کو 3 پتی کے کھیل میں الجھا دیا، جس میں انہیں بڑی دلچسپی تھی۔ اس دن سیٹ پر دلیپ کمار اور مدھوبالا کے درمیان سلیم اور انارکلی کے انتہائی رومانٹک سین کی شوٹنگ ہونی تھی کہ آصف نے 25,000 روپے دے کر گاندھی سے کہا کہ جیتنے دو سالے کو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کھیل کے فاتح آصف ہی رہے، جنہوں نے اس دن من پسند طریقے سے رومانٹک سین کی شوٹنگ کی، اور عطا اللہ خان جوئے میں جیتے ہوئے نوٹ گنتے رہے۔ دلیپ کمار کو یہ تمام پابندیاں اور خان صاحب کی عادتیں قطعی ناپسند تھیں۔ انہوں نے مدھوبالا سے صاف کہہ دیا تھا کہ شادی کے لیے انہیں فلموں میں کام کرنا تو چھوڑنا ہی ہوگا، ساتھ ہی اپنے والد سے سارے رشتے بھی توڑنے ہوں گے۔ مدھوبالا کو اپنے والد کی سختیوں کے باوجود ان سے بے پناہ لگاؤ تھا۔ جن مشکلوں سے انہوں نے اپنا خاندان شروع کیا تھا وہ اس کی بڑی قدر کرتی تھی۔ اسی مسئلے کے حوالے سے ان دو محبت کرنے والوں میں اکثر جھگڑے کی نوبت آ جاتی تھی۔ سن 1956 میں ڈائریکٹر BR چوپڑا نے اپنی فلم نیا دور کی منصوبہ بندی کی۔ اس فلم کے لیے دلیپ کمار کے ساتھ مدھوبالا کو کاسٹ کیا گیا۔ اس کا آغاز بھی اچھا ہوا۔
मुहूर्त से लेकर स्टूडियो में पहले 10 दिन की शूटिंग भी मजे से हुई। इसके बाद आउटडोर शूटिंग की बात आई। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग भोपाल के पास बुधनी कस्बे में कोई 2 माह तक होती रही। B.R. चोपड़ा की इस बात से खान साहब मुत्तफिक नहीं थे। वो चाहते थे कि बम्बई के ही किसी स्टूडियो में गांव का सेट लगाकर शूटिंग की जाए, लेकिन चोपड़ा साहब इस बात पर बिल्कुल तैयार न थे। बिलाखिर ये तनाजा इतना बढ़ा कि तैश में आकर चोपड़ा साहब ने मधुबाला की जगह वजंती माला को साइन कर लिया। दिलीप कुमार इस पूरे मामले में चोपड़ा साहब के साथ खड़े रहे। उनका ख्याल था कि अताउल्लाह उनकी वजह से मधुबाला को भोपाल नहीं जाने दे रहे हैं। चोपड़ा ने वजंती माला को लेने के बाद इसका ऐलान एक अखबारी इश्तिहार के जरिए किया। इस इश्तिहार में मधुबाला पर एक कट का निशान लगाकर इसकी जगह वजंती माला की तस्वीर शाया कराई। अताउल्लाह खान का खून खौल गया और जवाब में उन्होंने एक इश्तिहार शाया करवाया जिसमें मधुबाला की तमाम फिल्मों के नाम देकर आखिर में नया दौर के नाम पर वैसा ही कट का निशान लगा दिया गया। इससे भी एक कदम और आगे जाकर उन्होंने अदालत में फिल्म की शूटिंग पर पाबंदी लगाने के लिए मुकदमा दायर कर दिया। इस केस के जवाब में चोपड़ा ने भी मधुबाला को फिल्म की साइनिंग के तौर पर जो 30,000 रुपए की रकम दी थी उसकी वापसी के लिए मुकदमा दायर किया। इन्हीं अदालती झगड़ों की समाअत के दौरान दिलीप कुमार को गवाही के लिए बुलाया गया। बाकी तमाम सवालात के अलावा एक सवाल ये भी पूछा गया कि क्या वो मधुबाला से मोहब्बत करते हैं। दिलीप कुमार ने मजिस्ट्रेट R.S. पारेख की अदालत में सबके सामने कहा, हाँ मैं मधु से मोहब्बत करता हूँ और उससे हमेशा मोहब्बत करता रहूंगा। कैसी सितम ज़रीफी है कि जिस दिन दिलीप कुमार ने सरेआम इस मोहब्बत का इजहार किया था उसी दिन इस मोहब्बत की कहानी का इख्तिताम भी हो गया। इसके अलावा दिलीप कुमार और कामनी कौशल के लव अफेयर की खबरें भी कुछ अरसा बॉलीवुड में काफी गर्दिश करती रहीं, लेकिन दिलीप कुमार का ये अफेयर ज्यादा देर न चल सका। इसके बाद उनकी जिंदगी में सायरा बानो आ गईं, जिन्होंने आखिरी दम तक यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार का साथ निभाया। गंगा जमुना बतौर प्रोड्यूसर दिलीप कुमार की पहली फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म को बनाने के बाद उन्हें इतना बुरा तजर्बा हुआ कि उन्होंने दोबारा फिल्म बनाने से इनकार कर दिया। उस वक्त बालाकृष्ण विश्वनाथ केसकर मिनिस्टर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन हुआ करते थे। जब उनके अंडर काम करने वाले सेंसर बोर्ड को फिल्म गंगा जमुना दिखाई गई तो उन्होंने फिल्म में 250 कट्स की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि फिल्म में हद से ज्यादा बोल्ड सीन और मारपीट दिखाई गई है। दिलीप कुमार ने सेंसर बोर्ड को लाख एक्सप्लेनेशन दी, लेकिन वो अपना फैसला बदलने को तैयार नहीं थे। इस सब के अलावा दिलीप कुमार ने सेंसर बोर्ड को 120 सफहात पर मुश्तमिल मेमोरेंडम भी दिया, लेकिन इसे देखने की हिम्मत न की गई। सेंसर बोर्ड ने फिल्म के एक डेथ सीन पर एतराज किया, जिसमें एक डाकू को वही आखिरी अल्फाज कहते हुए दिखाया गया था जो महात्मा गांधी ने गोली लगने के बाद कहे थे। सेंसर बोर्ड से जान छुड़ाने का जब कोई चारा नहीं बचा तो दिलीप कुमार ने वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू की मदद लेने का फैसला किया और फिर उस वक्त के वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी ने नेहरू के साथ दिलीप कुमार की 15 मिनट की मीटिंग फिक्स की। इस मीटिंग में दिलीप कुमार ने न सिर्फ नेहरू को अपने मसाइल बताए बल्कि सेंसर बोर्ड के पूरे कामकाज पर भी कई सवाल उठाए। दिलीप कुमार ने नेहरू से कहा कि सेंसर बोर्ड एक डिक्टेटर की तरह काम कर रहा है और अपने ख्यालात के खिलाफ कोई दलील सुनने को तैयार नहीं है। और इस तरह नेहरू के साथ जो मुलाकात 15 मिनट की होनी थी 1.5 घंटे तक जारी रही, लेकिन फिर नेहरू की मुदाखलत से सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पास कर दिया। इसके कुछ ही अरसे बाद केसकर को काबीना से खारिज कर दिया गया और उनका सियासी करियर खत्म हो गया। इसके अलावा इस फिल्म की कास्ट की बात करें तो दिलीप कुमार चाहते थे कि महबूब खान नासिर खान को वो किरदार दें जो राजिंदर कुमार ने अपनी फिल्म मदर इंडिया में किया था। दरअसल नासिर खान चंद पाकिस्तानी फिल्मों में किस्मत आजमाने के बाद बम्बई में अपने कदम जमाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन महबूब खान ने दिलीप कुमार की इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और इससे उनके ताल्लुकात में तलखी आ गई। ये वो वक्त था जब पहली बार दिलीप कुमार के जहन में गंगा जमुना बनाने का ख्याल आया था और फिर आखिरकार दिलीप कुमार ने अपनी ही फिल्म गंगा जमुना में अपने भाई नासिर खान को बहुत बड़ा रोल दिया। और इस फिल्म में शायकीन ने देखा कि नासिर खान एक अच्छे भाई यानी पुलिस इंस्पेक्टर का रोल कर रहे हैं और दिलीप कुमार को एक बुरे भाई यानी डाकू का रोल दिया गया। इसके अलावा आपको बताते चलें, ये भी बहुत मशहूर है कि फिल्म गंगा जमुना महबूब खान की उनकी फिल्म मदर इंडिया का एक जवाब थी। मशहूर सनतकार पालोंजी शाहपुर जी मिस्त्री ने अपना खूब सारा पैसा गंगा जमुना में लगाया था। इस फिल्म के बनने से पहले शाहपुर जी ने दिलीप कुमार को 2 चेक बुक्स दी थी।
انہوں نے کہا کہ ایک چیک بک فلم کے پروڈکشن کے اخراجات کے لیے ہے اور دوسری چیک بک فلم میں آپ کے معاوضے کے لیے ہے. ان کے ہر چیک پر جو رقم آپ چاہیں لکھ دیں. شاپور جی نے مزید کہا کہ یہ تمام چیک خالی ہیں اور ہر چیک پر میرے دستخط ہیں. جب یہ فلم ریلیز ہوئی اور سپر ہٹ ہو گئی تو دلیپ کمار نے دونوں چیک بکس شاپور جی کو واپس کر دی. انہوں نے پروڈکشن کاسٹ کے لیے دی گئی پہلی چیک بک سے صرف چند چیک استعمال کیے تھے اور دوسری چیک بک کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا. یہ دیکھ کر شاپور جی جذباتی ہو گئے اور انہوں نے دلیپ کمار کو گلے سے لگا لیا. یہ تو بات کی بات ہے، لیکن ایک بار فلم کی شوٹنگ کے دوران ایک ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا جسے دلیپ کمار کبھی بھلا نہ سکے. سین کچھ یوں تھا کہ پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان جھڑپ کی عکس بندی ہو رہی تھی. ایک جونیئر آرٹسٹ ریہرسل میں بندوق سے نشانہ لگا رہا تھا، لیکن اس نے بندوق پر آنکھ غلط جما رکھی تھی. یہ دیکھ کر اسسٹنٹ ڈائریکٹر جاوید حسین کو غصہ آ گیا. وہ فوراً آگے بڑھے، بندوق پکڑی اور کہا، نہیں ایسے نہیں، یوں پکڑو بندوق. لیکن جیسے ہی جاوید نے بندوق تھامی، فنکار کی انگلی ٹریگر پر تھی اور حادثاتی طور پر گولی چل گئی. گولی جاوید حسین کے سینے سے پار ہو گئی. وہ وہیں گر پڑے اور اپنی جان کی بازی ہار گئے. جب دلیپ کمار کو اس سانے کا اندازہ ہوا تو جیسے ہوش و حواس چھن گئے، آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی. یہ واقعہ ان دنوں کی تلخ یادوں میں سے ایک ہے جن کا زخم وقت کے ساتھ ساتھ شاید مدھم ہو جائے مگر مٹ نہیں سکتا. نوشاد کو گنگا جمنا کے میوزک ڈائریکشن کی ذمہ داری سونپی گئی تھی. انہوں نے ہی دلیپ کمار کو مشورہ دیا کہ فلم میں حقیقت لانے کے لیے تمام مکالمے پوربی زبان میں ہونے چاہیے. دلیپ فوراً اس پر راضی ہو گئے. گنگا کے رول کو کرنے اور سمجھنے سے پہلے دلیپ کمار نے اتر پردیش اور بہار کے کئی علاقوں کا دورہ کیا. وہاں انہوں نے لوگوں کے گفتگو کے انداز کو سمجھا، ان کی بولی میں الفاظ کس فلو میں ادا کرنے ہیں، یہ سب سیکھا اور پھر اس کردار کو فلم میں بالکل ایک اتر پردیش کے باسی کی طرح پرفیکشن سے نبھایا. دلیپ کمار چونکہ پشاور سے تھے تو جب وہ ایک بار پاکستان آئے تو انہوں نے پشاور اپنے گھر کا وزٹ بھی کیا. پاکستان میں انہیں ایوارڈ سے نوازا گیا اور انہیں اسٹیٹ گیسٹ کا پروٹوکول دیا گیا. اس کے ساتھ ہی فلموں میں اعلیٰ کارکردگی پر انہیں 8 دفعہ فلم فیئر بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ دیا گیا. انہیں بھارتی سول ایوارڈز پدم بھوشن اور پدم وی بھوشن سے نوازا گیا. فلمز کے علاوہ انہیں راجیہ سبھا میں MP کا ٹکٹ بھی ملا اور وہ جیتنے کے بعد ممبر آف پارلیمنٹ بھی رہے. دلیپ کمار کی شہرت کا باب جو خاموشی سے شروع ہوا تھا 7 جولائی 2021 کو اپنے اختتام کو جا پہنچا اور وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو چھوڑ گئے.